ماں پیو جڑے بیمار بزرگ ہیں انہاں دے نوے کپڑے نہیں بندے. کیوں؟ کہیں مر ہی نہ جائے. عید آنے سے پہلے ابا چلا ہی نہ جائے, اماں دنیا سے رخصت ہی نہ ہو جائے. بوڑھے ماں باپ, بیمار ماں باپ کے نئے کپڑے, نئی جوتی نہیں بنتی. کیوں؟ پتہ نہیں پہننے کی باری آئے یا نہ آئے. تجھے کوئی سمجھانے والا ہو. تو چھوٹا سا تھا, بیمار تھا, رمضان کا مہینہ آ گیا, عید کی تیاریاں چل رہی تھی, تیری اماں تجھے اٹھائے اٹھائے بازاروں میں ہسپتالوں میں پھر رہی تھی. دوائی لینے جاتی, ڈاکٹر کہتا اماں بچنا کوئی نہیں, اس بچے نے مر جانا ہے, اللہ اللہ کرو, اللہ کو دعا کرو. ڈاکٹر نے جواب دے دیا, لیکن اماں ہسپتال سے آتے ہوئے جب بازار سے گزرتی تیری سونی سی جتی لے کے آتی, شاید بچ جائے, شاید بچ جائے. اس وقت تیری اماں اپنے نئے کپڑے نہ سلواتی, تیرے نئے کپڑے سلوایا کرتی, کڑھائی کرایا کرتی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے بچنا کوئی نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرو مر جائے گا, لیکن تیری اماں تیرا ابا پھر بھی نیا جوتا نئے کپڑے اس لیے سلوا رہا ہے شاید عید والے دن زندہ ہو, شاید بچ جائے, شاید زندگی اللہ لگا دے. اور رات کو سحری میں اٹھ کر, تہجد میں اٹھ کر وہی اماں جھولی پھیلا پھیلا کے تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, مولا میری زندگی میری اولاد کو لگا دے, میری سانسیں میری اولاد کو دے دے. تیری اماں نے, تیرے ابا نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سوچی کہیں مر نہ جائے اس لیے کپڑے نہ سلواؤ. آج کی جوان اولاد بڑی سمجھدار ہو گئی, بڑی بہترین سمجھداری مل گئی, بڑی ان کو سمجھداریاں آ گئی, یہ سوچتی ہے کہیں مر نہ جائے. اور لوگوں اگر عید آنے سے پہلے اماں کی زندگی ختم ہو گئی, ابا دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن اللہ نے کہاں تجھے ارشاد فرمایا کہ اماں ابا نیا کپڑا پہنیں گے تو ثواب ملے گا, بلکہ اللہ تو تیرے دلوں کے جذبوں کو دیکھا کرتے ہیں. تو نے کس محبت سے اماں کو کپڑا سلوا کے دیا, کس محبت سے ابا کو خصا لا کر کے دیا, کس محبت سے ابا کو سر کا کپڑا لا کر کے دیا. رب کائنات نے تیرے وہ جذبے قبول کرنے ہیں, انہی کی بدولت اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے. کبھی دلوں میں یہ بات نہ لایا کرو پتہ نہیں اماں ابا کو پہننے کی باری آئے یا نہ آئے. ماں باپ کبھی بتاتے نہیں, بچپن میں کتنی مرتبہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, کتنی مرتبہ کپڑے پہننے کی باری نہیں آئی, لیکن ماں باپ نے سلوائے پہنائے. کیوں؟ وہ مخلص تھے, مخلص محبت کیا کرتے تھے. نوجوانوں جن کے زندہ ہے قدر کرو, جن کے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کیا کرو ہر موقع پر. اور میں آج میرا ویسے جی تو چاہتا تھا کہ جو مجھے حالات جو ہیں بتلائے گئے حاجی صاحب کے, حاجی اورنگزیب صاحب کے, جن کے سال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, تو انہی کے حالات زندگی ہی جو مختصر سے ٹائم میں میرے سامنے آئے وہی اس لیے سنانا چاہتا تھا تاکہ ہمیں بھی جذبہ پیدا ہو, ہماری بھی جو ہے اس طرف توجہ ہو. حاجی صاحب کے بھائی جو ہیں ان کے چچا وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ 25 سال وہاں عرب میں گزار کے آئے, حرم میں گزار کے آئے, تو میں نے ان کو جملہ بولا کہ الحمدللہ وہ 25 سال ضائع کر کے نہیں آئے. کیوں؟ یہاں آئے, نماز والی زندگی گزاری, آخری نماز بھی پڑھ کے گئے اور اس نماز کی اذان بھی خود دی, اور وہ مسجد جامع مسجد ہادیہ خود اپنے پیسے سے پوری مسجد بنا کے گئے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو آدمی زمین پر اللہ کا گھر بنائے آسمان پر اللہ اس اپنے بندے کا گھر بنا دیا کرتے. کیا بات. ہم معمولی سمجھتے ہیں مساجد اور مدارس کی خدمات کو.
بہرحال ایک دن ہم لوگوں نے بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. اس دنیا کے اندر رہتے رہتے کوئی ایسا عمل کر جائے, کوئی ایسی نیکی کر جائے, ہم قبر میں ہوں, ہمیں ثواب پہنچتا رہے, ہم آگے چلے جائیں, پیچھے سے ہمیں اعمال صالحہ کا, وہ کیے ہوئے نیک اعمال کا ہمیں ثواب ملتا رہے. اور ایک بات یاد رکھو, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا دربار لگا ہوگا, رب کے سامنے حاضری ہوگی, اللہ ہم سے سوال و جواب کریں گے. جوانی کہاں گزاری, مال دیا تھا کہاں خرچ کیا, علم ملا تھا اس سے کیا فائدہ اٹھایا. جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں گے, ہمارے پاؤں جو زمین نے پکڑے ہوں گے زمین چھوڑے گی نہیں. اور لوگوں, رب کے سامنے حاضری ہوگی, سوال ہوں گے, کیا جواب دیں گے؟ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دل, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دل, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دل. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دل, قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دل. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دل, اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دل. ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور لوگو, ایک دن ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے, پتہ کوئی نہیں جوانی میں یہ دنیا ختم ہو جائے, بڑھاپے میں دنیا چھوڑ کر جانی پڑے, بیماری کا موقع ملے یا نہ ملے, کھڑے کھڑے یہ دنیا جا رہی ہے. ہارٹ اٹیک ہوا, دنیا سے لوگ جا رہے ہیں, جوان جا رہے ہیں, پہلوان جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جایا کرتی ہے. ہم نے تصور بنایا ہوا ابھی جوانی ہے, بڑھاپا آئے گا, پھر ہم نمازی بن جائیں گے, پھر اللہ اللہ کیا کریں گے, پھر جا کر کہیں موت آئے گی, مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کر لیں گے. اور لوگوں, پتہ کوئی نہیں. بھائی کاشف صاحب بتلا رہے تھے کہ والد گرامی بالکل صحیح سلامت تھے, اچانک موت آئی, ہمیں عرب سے فوراً عجم میں آنا پڑا. اچانک سے دنیا جا رہی. تو اس دنیا میں رہتے رہتے ہم اپنی موت کی تیاری کر لیں. کوئی ایسا کام کر جائیں, ایسا کام کر جائیں کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے اور اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں. کوئی ایسا کام کر جائیں, ہم تو قبر میں ہوں لیکن پیچھے کوئی ایسا عمل ہوتا رہے کہ اس کا ثواب ہمیں ہماری قبر میں ملتا رہے. کیوں جی, ہونا چاہیے نا ایسا کوئی عمل. حاجی اورنگزیب صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, جامع مسجد ہادیہ بنا گئے. بچی پوتی تھی ان کی, چھوٹی بچی پوتی تھی ان کی جو دنیا سے رخصت ہوئی, تو ان کے اس نام پر جو ہے وہ جامع مسجد بھی بنا گئے اور اپنے اصالے ثواب کے لیے بنا گئے. قیامت تک ان کی قبر میں اللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب پہنچاتے رہیں گے. نمازیاں کو اللہ ثواب کھسے سے بھی کوئی نہ, جو نماز پڑھیں گے نا وہاں آکے اس مسجد میں, ہر نمازی کو اپنے سجدوں کا ثواب خود کو بھی ملے گا, بنانے والے کو بھی ملے گا. اور مزے کی بات, اللہ کے خزانے, ایک آدمی پوری مسجد بنائے تو اس کو پوری مسجد کے بدلے میں جنت کا محل ملے گا. اور ایک آدمی کسی بنتی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے, اس اینٹ کے بدلے بھی اللہ جنت کا پورا محل عطا فرماتے ہیں. میرا رب کتنا مہربان ہے, ہمارا رب کتنا قدردان ہے. تو جہاں تعمیر مساجد اور مدارس کی ہو رہی ہو, کوشش کر کے وہاں کوئی اینٹ لگا دیا کرو. لگانی چاہیے نا جی. جامع مسجد عائشہ زیر تعمیر ہے آپ کے علاقے میں, تو بالکل ساتھ بتلا رہے ہیں, جامع مکی مسجد. تو حضرات نے حکم دیا ہے کہ کچھ